بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میاں نواز شریف صاحب کی لندن سے روانگی کی خبر آئی اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے مختلف میڈیا نے مختلف خبریں دینی شروع کر دی۔ لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ دنیا نیوز اور اظہر جاوید صاحب بڑے مشہور ہیں جو بہت زیادہ قریب سمجھے جاتے ہیں شریف خاندان کے، اور وہاں سے رپورٹنگ کرتے ہیں، اور تحریک انصاف کے کئی لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ تو ایسے جیسے وہاں پر شریف فیملی کے ترجمان ہوں، اور مسلسل جو بھی ان کے حوالے سے، شریف خاندان کے حوالے سے ان کے خلاف کوئی بات کی جائے تو اس کو بالکل ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اظہر جاوید صاحب چونکہ وہاں سے خبریں دے رہے ہوتے ہیں تو کئی کانٹرڈکشن سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یورپ کے ٹور پر چلے گئے ہیں نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ اور دونوں بھائی حسن نواز، حسین نواز، ان کا پورا خاندان یورپ کے ٹور پر، یعنی لندن سے نکل گئے ہیں، برطانیہ سے نکل گئے ہیں۔ آخر اس کی وجہ کیا بنی ہے؟ کیوں ان کو وہاں سے جانا پڑا ہے؟ دنیا نیوز میں اسی حوالے سے کیا خبریں دی جا رہی ہیں، کس طرح کی خبریں دی جا رہی ہیں، کانٹراڈکٹری باتیں کیا ہو رہی ہیں، مختلف باتیں کہی جا رہی ہیں، اس کی بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ خبر بھی دی جا رہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو مشورہ دیا گیا کہ آپ امریکہ چلے جائیں۔ اب یہ مشورہ کیوں دیا گیا ہے؟ برطانیہ چھوڑ کر یورپ کیوں گئے ہیں؟ امریکہ جانے کا کیوں کہا جا رہا ہے؟ یہ سب بہت بڑے سوال ہیں۔ یہی خبریں کیا تفصیل بتا رہی ہیں، اس کی بات ہوگی۔ ایک اور چیز یہ کہ سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ تسنیم حیدر، جس نے میاں نواز شریف پر الزام لگایا کہ انہوں نے، میاں نواز شریف نے 3 ملاقاتیں ہوئی ہیں اور اس میں تسنیم حیدر کے سامنے بات کی کہ جی ہم نے نئے آرمی چیف کی تعیناتی سے پہلے عمران خان اور ارشد شریف کو قتل کروانا ہے، اور پھر شوٹر کے انتظام کی بھی بات ہوئی۔ اب وہ تسنیم حیدر غائب ہیں اور ان کا خاندان کہہ رہا ہے کہ ان پر دباؤ ہے کہ یہ سارے بیانات واپس لیے جائیں۔ پھر دوسری طرف بہت اہم کردار ناصر بٹ کا، وہ کہہ رہے ہیں جی وہ پولیس کے پاس کمپلینٹ لے کر چلے گئے ہیں کہ جی اس طرح کی بات کیوں کی۔ انہوں نے خود اظہر جاوید سے بات کرتے ہوئے، اگین دنیا نیوز کے جو رپورٹر ہیں ان سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ جی یہ بالکل جھوٹا آدمی ہے، یہ تو بس عید پر اور لوگ تھے باہر کھڑے تھے، ان کو کہا کہ آ جاؤ تو اس نے بھی مل لیا۔ جبکہ ناصر بٹ کے ساتھ کئی تصاویر آپ کو بڑی آسانی سے مل جائیں گی، بہت سی تصاویر، بے تکلفی کی تصاویر، جو میاں نواز شریف صاحب کا جو آفس ہے اس کے وہاں کی تصاویر، کئی تصاویر آپ کو مل جائیں گی، اور بڑی خوش گپیوں میں، اور جیسے بڑا اچھا جانتے ہیں گاڑی میں بیٹھے ہوئے بہت سی تصویریں مل جائیں گی۔ پھر یہ کہہ رہے ہیں جی یہ تو کرمنل ہے۔ پنجاب پولیس بھی کہہ رہی ہے جی تسنیم حیدر کا کرمنل ریکارڈ ہے، اور 17 قتل ہوئے گجرات میں، اور اس میں پھر تفتیش میں اس کو ملزم نامزد کیا گیا تھا۔ اس کا بھائی قتل ہوا تھا اور اس کے بعد یہ پھر 2004 میں برطانیہ چلا گیا تھا۔ اس کا بھائی تھا جی بلے شاہ، بھائی کا نام وقار علی تھا عرف بلے شاہ، 2004 میں قتل ہوا۔ بھائی کے قتل کے بعد تسنیم حیدر پاکستان چھوڑ کر برطانیہ چلا گیا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر اس کا کرمنل ریکارڈ ہے تو اس کو اسی لیے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا تعارف کروایا ناصر بٹ نے کہ یہ وہاں کا بڑا گجرات کا کرتا دھرتا ہے، یہ اس طرح کا کام کر سکتا ہے، تو شوٹر کا کہا گیا تم پرووائڈ کرو، اور بعد میں کہا گیا جی مجھے کہا گیا شوٹر ہم نے ارینج کر لیا ہے، وزیر آباد میں یہ کرے گا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ کرمنل کو ہی کرائم کے لیے ہائر کیا جاتا ہے نا۔ اور پھر پنجاب پولیس یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بھی کہا جاتا ہے، ذرائع پنجاب پولیس کا کہنا ہے کہ تسنیم حیدر سے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو کوئی اس کو جائے نماز یا تسبیح کے خریداری کے لیے یا کاروبار کے لیے نہیں ہائر کیا جا رہا تھا۔ یہ بات بھی سامنے آئی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ الزام لگا، یعنی اقدام قتل کا الزام نواز شریف صاحب پر لگا، اور اس کے بعد وہ پورے خاندان سمیت برطانیہ سے چلے گئے ہیں۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے۔ صرف یہ بات نہیں ہو رہی، یہ سوال ہی نہیں اٹھائے جا رہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی ذہنی حالت کیسی ہے، کیونکہ پہلے کئی دفعہ میاں جاوید لطیف ہوں، دیگر پریس کانفرنس کر چکے ہیں کہ جی دسمبر میں، پچھلے سال دسمبر میں میاں نواز شریف صاحب آ رہے ہیں، اس کے بعد بھی بہت سی ڈیٹس آتی رہیں، اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں، اب آ رہے ہیں۔ اب پھر یہ بات ہونے لگ گئی کہ جی نومبر کے بعد آ رہے ہیں، 29 نومبر سے پہلے آ رہے ہیں۔ اب وہ ٹور پر چلے گئے ہیں یورپ کے، اور چھٹیاں کہا جا رہی ہیں۔ چھٹیاں کس چیز کی ہیں؟ وہ کون سا 3 سال جب ان کو ہو گئے ہیں برطانیہ میں، جو کہہ کر گئے تھے جی شدید بیمار ہیں، اور اب تک کوئی میڈیکل رپورٹ نہیں دکھائی گئی۔ ڈاکٹرز کا جو لیٹر آتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نواز شریف صاحب لندن سے باہر تو کیا، یہ ہاسپٹل سے دور نہیں جا سکتے، ایئرپورٹ جانا تو ان کے لیے بالکل قتل کے برابر ہوگا، تو لہٰذا کوئی بندہ جرت نہ کرے ان کو پاکستان بلانے کی۔ لندن سے باہر نہیں برطانیہ چھوڑ دیں، لندن سے باہر نہیں جا سکتے، اور اتنی خطرناک حالت ہے ان کی۔ جب بھی یہ رپورٹ جمع کروائی گئی یا ایک لیٹر خط جمع کروایا گیا، رپورٹ تو یہ نا کہ پتہ لگے پلیٹرز کتنے تھے، آپ کتنے ہیں، یعنی کب ان کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، کس کلینک، ایک دفعہ بھی نہیں، اور اس میں کہا گیا کہ بھئی یہ ہاسپٹل سے ان کو بالکل قریب قریب رکھنا ہے، اور اب وہ یورپ کے ٹور پر جا رہے ہیں 10 دن کی چھٹیوں پر، چھٹیاں پتہ نہیں کون سا وہاں پر وہ کام کر رہے تھے۔ تو
وہ ایک جملہ یاد آتا ہے کہ گل ود گئی مختاریا حکومت دستی نہیں پئی. تو وہ بات ہے کہ یہ ٹور پہ ایسے نہیں جا رہے کہ پیچھے سے گیم نکل گئی ہوئی ہے. اب یہ قتل کا الزام لگنا اور وہیں پر پورے خاندان کا نکل جانا, پھر آنا کہ جی آگے ابھی امریکہ جانا ہے علاج کے لیے. برطانیہ میں رہتے ہوئے برطانیہ کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹرز وہاں پر کہہ رہے ہیں, تو برطانیہ کے ڈاکٹر بھی زیرو ہیں, پھر وہاں کیا لینے گئے تھے, 3 سال ہو گئے اور اب وہ 3 سال بعد کہہ رہے ہیں جی آپ امریکہ جا کر علاج کرائیں کیونکہ یہاں 3 سال میں علاج ہی نہیں ہو سکا. تو یہی تو مطلب نکلتا ہے کہ جو بھی ان کا مسئلہ تھا. اب یہ خود کہا جاتا ہے کہ ان کو بہت سے مسائل ہیں, یہاں تک رپورٹس میں سامنے آ گیا کہ وہ مسائل جو صرف عورتوں میں ہوتے ہیں وہ مسائل بھی نواز شریف صاحب کو ہیں. یہ رپورٹ میں لکھا گیا ڈاکٹر کی طرف سے. یہ بھی کہا گیا کہ ان کی شریانوں کو بلڈ سپلائی دماغ کو پوری نہیں ہو رہی, شریانوں میں مسئلہ ہے, دل کا تو ہے ہی, ذیابیطس کا ہے, بلڈ پریشر کا ہے, کڈنیز کا ہے, بے شمار, لیکن ان میں یہ بھی تھا خون کی سپلائی دماغ کو صحیح طرح نہیں جا رہی. اب اسی حوالے سے میں آپ کو نام بھی بتا دیتا ہوں جو اکاؤنٹ ہے جس کو نہ صرف یہ کہ بڑے بڑے پاکستان کے چینلز کے سی ای اوز فالو کر رہے ہیں, بلکہ اسی اکاؤنٹ کو بڑے بڑے صحافی, وہ صحافی جو ویریفائڈ اکاؤنٹ رکھتے ہیں, بڑا بڑا نام ہے جن کا پاکستان میں, وہ سب اس کو فالو کر رہے ہیں. اور ان میں اگر دیکھیں تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ایسی خبریں چھوڑی جا رہی ہیں یا کوئی ادھر ادھر کی بات کی جا رہی ہے. اس ٹویٹر ہینڈل سے کہا جا رہا ہے ایز پر سورسز, ذرائع کے مطابق کلوز ٹو دا شریف فیملی, جو شریف خاندان کے بہت قریب ہیں, نواز شریف از بینگ پیرانوئڈ ان دا UK. یعنی برطانیہ میں میاں نواز شریف صاحب کا ذہنی حالت ٹھیک نہیں رہی, پیرانوئڈ ہو گئے ہیں, عجیب عجیب حرکتیں, یا جس طرح بندہ باتیں کر رہا ہو یا ذہنی توازن ٹھیک نہ ہو, وہ بات ہے. اینڈ ہز مینٹل ہیلتھ از ان بیڈ شیپ, اور ان کی دماغی حالت بہت بری ہو چکی ہے. ہی کانٹ سیم ٹو میک اپ ہز مائنڈ اباؤٹ اینی تھنگ. وہ کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی رائے نہیں قائم کر پا رہے, کہ ان کا مائنڈ ہی کام نہیں کر رہا. اسپیشلی ریٹرننگ ٹو پاک, خاص طور پر پاکستان جانے کے حوالے سے. نواز شریف صاحب کو خوف ہے, he'll go to jail if he goes to Pak. ان کو خوف آتا ہے کہ وہ اگر پاکستان گئے تو ان کو جیل بھیج دیں گے. ان کو وہ جیل کا خوف, وہ ہے نا کہ جی مچھر کاٹتے ہیں فلاں, وہ ان کو خوف آ رہا ہے کہ میں پاکستان جاؤں گا جیل ہو جائے گی, پاکستان جاؤں گا جیل ہو جائے گی. تو وہ نہ پاکستان آ رہے ہیں, پتہ نہیں اس لیے ان کو یورپ کے ٹور پر لے گئے چھٹیاں گزارنے کہ مینٹلی بھی ذرا شاید بہتر ہو جائیں, اس لیے ان کے علاج کی بات امریکہ کی جا رہی ہے. یہ میں خود سے نہیں کر رہا, میں آپ کو کوٹ کر رہا ہوں, دنیا نیوز میں خبریں چھپ رہی ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا, اظہر جاوید صاحب چونکہ وہاں سے خبریں دیتے ہیں دنیا نیوز کے لیے, وہ کہہ رہے ہیں اور بہت قریبی ہیں. ابھی بھی جب یہ تسنیم حیدر کا سارا معاملہ آیا تو اس کے خلاف, تسنیم حیدر کے خلاف یا اس خبر کو سارا مطلب اس کے اپوزٹ جو کچھ بھی کرنا ہے, آپ کو اظہر جاوید صاحب آگے نظر آئیں گے. ناصر بٹ کا انٹرویو کرتے اسی حوالے سے جو میں نے عرض کیا نا, ناصر بٹ کا کہ جی یہ تو ایسے عید پر آ گیا تھا فلاں تھا, وہ بھی اظہر جاوید صاحب نے کیا ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کتنے کلوز ہیں. وہ یہ خبریں دے رہے ہیں کہ امریکہ جانا ہے علاج کے لیے, اور یہ سب باتیں کی جا رہی ہیں. اب یہ سب بڑا حیران کن ہے, بڑی عجیب بات ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے. ایک طرف میں نے آپ کو بتایا کیس کا معاملہ کئی سوالوں کو جنم دے رہا ہے, اسی وقت یہ باہر جا رہے ہیں, پھر امریکہ علاج کی بات کر رہے ہیں, چھٹیوں کی بات کر رہے ہیں, چھٹیوں پر چلے گئے, اور پھر یہ بات بھی. اب جو میں نے کہا نا کہ کانٹراڈکشنز ہیں, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک ہی جملے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. کہا گیا ہے دنیا نیوز میں, یہ آپ کو ٹویٹر پر چلے جائیں وہاں پر مل جائے گی, ان کے ویب سائٹ پر چھپ جائے گی, بلیٹن میں بھی شاید مل جائے گی. نواز شریف نے برطانوی ہوم آفس سے اپنی اپیل واپس لے لی. ذرائع کے مطابق نواز شریف کو برطانیہ چھوڑے بغیر برطانیہ میں قیام میں توسیع کی درخواست ہوم آفس نے مسترد کر دی تھی. بھائی درخواست اگر مسترد ہو گئی ہے تو پھر اپیل واپس لی ہے. یعنی کہا گیا کہ برطانیہ پہلے آپ چھوڑیں, آپ برطانیہ چھوڑ کر کہیں جائیں, پھر دوبارہ آپ آ سکتے ہیں. یہ معاملہ یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ جناب نواز شریف کو ان کے ڈاکٹرز نے مشورہ دیا ہے کہ وطن واپسی سے قبل علاج کے لیے امریکہ جائیں. یعنی وطن واپسی سے قبل آپ علاج کے لیے اب امریکہ جائیں, یہاں علاج ہو سکا. لیکن وطن واپسی کی پھر بات کی جا رہی ہے. اب وہ کب ہے, وہ انڈیفینٹ پیریڈ ہے, ابھی 10 دن کا وہ ٹور ہے, پھر برطانیہ آئیں گے, پھر امریکہ جائیں گے, وہاں کتنا اسٹے ہوگا. تو یہ عجیب و غریب باتیں کی جا رہی ہیں جس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی, اور لگ یہ رہا ہے کہ معاملہ بڑا ہی گھمبیر ہو چکا ہے, جس کو پوری کوشش ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے گھمایا جائے, ادھر ادھر کیا جائے, لیکن وہ ممکن نظر نہیں آ رہا. اسی حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ چونکہ اس وقت بڑے پروگرامز ہو رہے ہیں عمران خان صاحب کے خلاف بھی, توشہ خانہ کا بھی, تو اس میں سما میں منصور علی خان صاحب کے شو کا میں دیکھ رہا تھا, ایک کلپ لگایا ہوا ہے جناب سوشل میڈیا پر لگا ہوا ہے, جس میں مظہر عباس صاحب جو بہت سینئر جرنلسٹ ہیں, بڑے زبردست آدمی ہیں, آپ ان کے بارے میں قطعی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ جی فلاں کے خلاف ہیں, فلاں کے ساتھ ہیں, نہیں کہہ سکتے. اچھا, اب منصور علی خان صاحب سوال کر رہے ہیں کہ جی عامر ضیاء صاحب نے کہا ہے کہ سسٹم کے لاڈلے میاں نواز شریف ہیں, سب سے بڑے لاڈلے. عامر ضیاء صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ بول نیوز سے وابستہ ہیں اور بہت بڑے جرنلسٹ ہیں.
تو مظہر عباس صاحب سے جب یہ سوال ہوا تو منصور صاحب کا خیال شاید ہو کہ جی اس کو کوئی اور جواب دیں گے وہ، تو مظہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل صحیح بات ہے، اور میں خود آپ کو اس بارے سے بتاتا ہوں، اور وہ واقعہ بتاتے ہیں، مختصر عرض کر دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب جم خانہ میں کرکٹ کھیلا کرتے تھے. میاں نواز شریف صاحب کرکٹر بھی بننا چاہتے تھے ایک دور میں، پھر فلموں میں آنا چاہتے تھے، ہیرو بننا چاہتے تھے، پھر پولیس میں جانا چاہتے تھے. کہیں نہ کہیں یہ شوق ان کے پورے ہوئے ہیں، وہ ریلوے پولیس میں چلے گئے یا جس طرح سے بھی. تو بہرحال اداکاری کا بھی کوئی شوق تھا اور بہت سے شوق تھے. تو خیر، تو مظہر عباس صاحب کہتے ہیں کہ وہ جم خانہ میں کرکٹ کھیل رہے تھے، وہاں پر چیف سیکرٹری آئے، انہوں نے کہا جی گورنر صاحب نے آپ کو بلایا ہے. تو انہوں نے کہا جی میں چینج کر لوں، میں نے تو یہ کٹ پہنی ہوئی ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسے ہی آ جائیں. تو گورنر جنرل جیلانی صاحب کے پاس گئے اور وہاں پر نواز شریف صاحب کو آ گیا ایسے ہی آ جاؤ. تو جب وہ گئے تو انہوں نے جنرل جیلانی نے پوچھا کہ آپ کرکٹ کھیلتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کرکٹ کا شوق. انہوں نے کہا اس کے علاوہ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اتفاق فاؤنڈر میں ہوتا ہوں. انہوں نے کہا وہاں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا فائنانس کو دیکھتا ہوں. تو پھر ان کو کہا فائنانس منسٹر بنیں گے. تو جن کو وہاں سے سیدھا اٹھا کے منسٹری دے دی گئی، اس کے بعد سیاست میں لایا گیا، مظہر صاحب کہتے ہیں جی میں خود اس چیز کا گواہ ہوں اور خود ان کے قریبی آدمی نے یہ چیز مجھے بتائی. تو اب آپ سوچ لیجئے کہ وہ صاحب جو سسٹم کے لاڈل رہے ہیں، آج بھی لاڈ پیار کا یہ ہے کہ وہ کہیں جا رہے ہیں، جس طرح سے پاکستان سے گئے، اس کے بعد کیا کچھ ہو رہا ہے، آج تک کیسز کا کیا ہو رہا ہے. عمران خان کے دور میں ان کا پاسپورٹ ختم کیا گیا، یہ رجیم چینج کے فوراً بعد پہلا کام یہ ہوا ان کو پاسپورٹ دیا گیا، اور اب حال ہی میں ان کو ڈپلومیٹک پاسپورٹ جاری کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اب وہ گھوم پھر رہے ہیں. وہ کبھی بھی پاکستان اب آ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں. لیکن جو میں نے آپ کو بتایا کہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ ذہنی طور پر وہ بڑے خوفزدہ ہیں کہ پاکستان ہوں گا تو جیل ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا. وہ عجیب کچھ باتیں کر رہے ہیں، مینٹل ہیلتھ ان کی ٹھیک نظر نہیں آ رہی، اور پھر کہا جاتا ہے سارے فیصلے تو میاں نواز شریف کرے گا. اللہ حافظ.